یہ ہیں کیسر پورہ کی ملکہ جو ہسٹری میں اپنے ظلم اور جبر کی وجہ سے مشہور ہیں، اور انہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے، اور کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ ملکہ خون نہ دیکھے اس وقت تک یہ کھانا بھی نہیں کھاتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے ظلم اور جبر کی سٹوری، اور کس طرح اس کے ظلم اور جبر کے خلاف کسانوں نے ایک خونی انقلاب برپا کیا۔ یہ سب کچھ دیکھیے اس انٹرسٹنگ سٹوری کے اندر۔ ظالم ملکہ نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنے ملک کی عوام پہ ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ ابتدا میں اس نے عوام پہ بھرمار کر دی ٹیکسوں کی، اور پھر ظلم سے ان کے ٹیکس وصول کیے گئے۔ وزیر خزانہ جلدی تشریف لائیں، مجھے یہ خزانہ بھرنا ہے، چاہے ان لوگوں کا مال بیچ دیں، چاہے ان لوگوں کی جان بیچ دیں، کچھ بھی کریں، مجھے یہ خزانہ بھرنا ہے، سمجھے آپ کو پورا اختیار ہے، جو بھی کوتاہی کرتا ہے اس کو موقع پہ ہی سزا دیں اور الٹا لٹکا دیں، اور میرے سامنے اس کی لاش لے کے آئیں اور میری جوتیوں میں پھینک دیں ان کی لاشیں، ورنہ آپ خود الٹے لٹک جائیں گے۔ چلیں آپ، کیسے میں لاشوں کے انبار لگا کے وہاں پہ کھیلتی ہوں۔ ان لوگوں کے لاشوں پہ میں انشاءاللہ جوتے رکھوں گی۔ نیکسٹ جلدی آئیں اور بتائیں کسانوں کی کیا پوزیشن ہے۔ مجھے یہ خزانہ بھرنا ہے اور آپ نے ان کو الٹا لٹکا کے سارا کچھ کرنا ہے، سمجھے اب آپ دفع ہو جائیں یہاں سے، اور مجھے خزانہ بھرا ہوا چاہیے۔ کسان بھائیوں، اس ملکہ کے ظلم اور جبر کے خلاف مل کے اٹھنا ہوگا اور احتجاج کرنا ہوگا، ورنہ ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ مگر جی جناب، میری طرف سے بالکل تیاری ہے۔ کل ہی ہم پروگرام بناتے ہیں، ملکہ کے سامنے پیش ہو کے ان کے سامنے احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ اس ظلم اور جبر سے ہمارا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ بڑے آئے احتجاج کرنے والے، ان کے میں بچوں کو بھی ختم کر دوں گی، ان کے گھر والوں کو بھی ختم کر دوں گی۔ آئیں جی، کیا کہتے ہیں وہ؟ ان کے خلاف سختی بڑھا دیں اب، اور قطعاً معافی نہیں ہے۔ ان کے بچوں کی لاشیں اٹھانا پڑے تو اٹھا دیں، کسی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا، سمجھے؟ اب دفع ہو جاؤ۔ یہ گھٹیا کسان کیا چیز ہیں، ان کو تو میں ختم کر کے ہی دم لوں گی۔ بڑے آئے کسان، جی آپ آ جائیں، کیا مسئلہ ہے؟ دفع ہو کے آئیں، جلدی آئیں۔ میرا خیال ہے اب کسانوں کو سیدھا کرنا پڑے گا فوج سے، میری جوتیوں کے غلام لوگ ہیں یہ، دیکھے ہوئے میں نے بڑے ایسے لوگ۔ آپ دفع ہو جائیں، اور نیکسٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ورنہ میں فوج کو تیار کر کے ان پہ حملہ کرا کے ان کی ختم کر دیتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے یہ غلام لوگ ایسے سیدھا نہیں ہوں گے، مجھے حملہ کرنا ہوگا ان پہ۔ چلو فوجیوں، ملکہ کا حکم ہے، ان کسانوں پہ حملہ کر دیں، ان کی فصلیں اور جانوروں کو ختم کر دیں، چلیں جی۔ اس طرح ملکہ نے اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ ان ہاریوں اور کسانوں پر حملہ کر دیں، ان کی تمام فصلیں تباہ کر دیں، ان کے گھروں میں بیٹھے جانوروں کو ختم کر دیں، تاکہ ان کی معیشت ختم ہو جائے اور یہ میری جوتیوں کے اندر آ کے گھسیں۔ حملہ کر دو جوانوں، تباہی کر دو ان کی فصلوں کی، ان کے جانوں کی تباہی کر دو، جوانوں تیار ہو کے ہمت سے، جذبے سے۔ ہاں آ جاؤ اندر۔ اب ان کو کچھ سبق ملا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معافی دی جائے۔ میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو معافی نہیں، ان کے گھروں کے کم از کم ایک دو فرد کو قتل کر دو، پھر ان کو الٹا لٹکا کے شہر کی گلیوں میں ان کی لاشوں کو لٹکا دو، تاکہ آئندہ ان کی جرات نہ ہو۔ اب آپ دفع ہو جائیں۔ بڑے آئے کسان، اب ان کو میں دیکھتی ہوں۔ آ جائیں آپ، کیا کہتے ہیں؟ اب ان کو معافی نہیں دینی،
آپ کو پتا ہے کہ میں خون کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہوں انجوائے کرتی ہوں ان چیزوں کو. ان کو سبق دینا ہے, ان کی لاشوں کو الٹا لٹکانا ہے. بڑے آئے یہ کسان, اب یہ الٹے لٹکیں گے, ان کی لاشیں گریں گی, خون نکلے گا. کسان بھائیوں, ہماری تمام فصلیں تباہ کر دی گئی ہیں, ہمارے جانور مار دیے گئے ہیں. ہمیں مل کے اتحاد سے ملکہ سے بات کرنا ہوگی اور کچھ کرنا ہوگا. جی میں بالکل تیار ہوں. تمام قبیلے اکٹھے ہو کے ملکہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں اور اپنی فصلوں کی امان مانگتے ہیں اس سے, اور اپنے بچوں کی امان مانگتے ہیں. ملکہ جی ہمیں معاف کر دیں, ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہمارے جانور مر رہے ہیں اور ہماری فصلوں کو فوج نے تباہ کر دیا ہے. ہم معافی مانگنے آئے ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, آپ کی رعایا ہیں, ہمیں معاف کر دیں. کوئی معافی نہیں, آپ دفع ہو جائیں. میں نے آپ کے بچوں کا خون بہانا ہے, آپ کے جوانوں کا خون بہانا ہے. آپ میری جوتیوں کے نوکر ہیں, آپ دفع ہو جائیں میری نظروں کے سامنے. ہمیں اپنے بچوں اور اپنے جان و مال کی امان چاہیے ملکہ جی, خدا را. بڑے آئے کسان, میری آنکھیں ترستی ہیں آپ کا خون دیکھنے کے لیے. میں آپ کے خون بہاؤں گی, سمجھے آپ؟ دفع ہو جائیں اب. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ان کسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا چاہتی ہوں. بڑے کسان بنے پھرتے ہیں آپ, کیسے میں آپ کو کچلتی ہوں. کسان بھائیوں, یہ ملکہ ہمارے خون کی پیاسی ہے, اس کے خلاف ہمیں مرنا ہوگا اور اس سے نجات حاصل کرنا ہوگی. اس کے لیے تیار ہو جاؤ سب. ہمارے لیے اس کے اندر کوئی رحم نہیں ہے, لہذا تمام قبیلے ہم متفق ہو کے ان پہ حملہ کرتے ہیں اور اس ظالم ملکہ سے نجات حاصل کرتے ہیں. تیار ہو جاؤ, نکلو جوانوں, ٹوٹ پڑو فوج پہ. اور زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اگر آپ اس ملکہ سے نجات نہیں لیتے تو پھر آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. تو لہذا تیار ہو کے ہمت سے حملہ کرو. اس طرح کسانوں اور فوج کے درمیان جنگ شروع ہو گئی. کسانوں کی اب بہت بڑی تعداد نکلی, کیونکہ ظالم ملکہ کے ظلم سے ہر دیہاتی کسان تنگ تھا اور فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے اور ملکہ کے دربار پر حملہ کر دیا. اس طرح تمام فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور اب کسان راج بن گیا. پورے کسان ملکہ کے دربار پہ قابض ہو گئے اور ملکہ کے دربار کے اندر داخل ہو گئے. اب دربار میں ہر طرف چیخ و پکار تھی. کسانوں نے کس طرح اتحاد کر کے ہماری فوج کو شکست دے دی اور فوج ہتھیار ڈال چکی ہے. اب مجھے بچاؤ, خدا را بچاؤ, مجھے کسی طرح بچاؤ. فوج سے کہو کہ مجھ کو تو کم از کم بچا لیں, یہ کسان مجھے نہیں چھوڑیں گے. آپ کچھ راہ نکالیں, آپ کے پاس کوئی ہے مرچوٹو؟ خدا را ان کسانوں سے مجھے بچاؤ. انہوں نے تو بڑی بہادری کی ہے اور میرے خلاف اتنا بڑا اتحاد کر لیا ہے. مجھے تو یہ جان سے ماریں گے. مجھے اب کہیں چھپاؤ, کہیں نکالو, خدا را نکالو. اس طرح ظالم ملکہ کی چیخیں نکل رہی تھی اور تب دربار پہ کسانوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور اب اس ظالم ملکہ کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. ملکہ کی چیخیں نکل رہی تھی اور آج اس کا ظلم اسے یاد آ رہا تھا. اب کسان اس کے محل کے اندر داخل ہو گئے اور اس نے بھاگ کے اپنی جان بچانے کی کوشش کی, لیکن کسانوں نے اسے پکڑ لیا. اس طرح کسانوں نے اس ظالم و جابر ملکہ کو گرفتار کر کے پوری ہجوم کے سامنے پیش کر دیا اور یوں اس ظلم کا خاتمہ ہوا اور کسانوں کا راج کا. سچ کہتے ہیں کہ ظلم ہمیشہ مٹ جاتا.